مزدور بھی مانگے، کسان بھی مانگے۔ ڈائریکٹر جنرل MDA ڈاکٹر زاہد اکرام کے خلاف وزیر اعظم پورٹل پر خاتون اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی طرف سے درخواست دی گئی ہے کہ وہ ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ علی رضا اور ان کے ڈرائیور فرقان کو ان کے خلاف ایکشن لے، کیونکہ وہ انہیں جنسی طور پر ہراساں کر رہے ہیں۔ ان کی نازیبا تصاویر ہیں جن کی مدد سے بلیک میل کیا جا رہا ہے، اور بات نہ ماننے کی صورت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان تصاویر کو وائرل کر دیا جائے گا۔ تحریری درخواست میں افسران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جب ہم ملتان شہر میں عورت مارچ کرتے ہیں اور لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ عورتوں کو تو نوکریاں بھی مل رہی ہیں، پڑھ بھی رہی ہیں، اور کون سا حق چاہیے، تو یہ ایک سرکاری ملازم ہے۔ ہم سب سے زیادہ امپاورڈ، ہم سب سے زیادہ طاقت ہے ان کے پاس۔ اگر ان کے ساتھ یہ افسران ایسا کر سکتے ہیں تو یہ کسی کے ساتھ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ ہم نے اسمبلی کی فلور پہ عورتوں کو نازیبا گفتگو سنتے ہوئے سنا، ان کے خلاف نازیبا باتیں ہوتے ہوئے سنا۔ ہم نے سیاسی تاریخ میں یہ بھی دیکھا کہ بول وطن کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ السلام علیکم ناظرین، دل سے آکاش آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا چینل۔ آج ملتان میں جو ہے خواتین کے عالمی دن کے موقع پر جو ہے عورت مارچ کا انعقاد کیا گیا۔ میرے ساتھ اس وقت جو ہے عورت مارچ میں مرد حضرات بھی موجود ہیں۔ سر کیا کہیں گے، عورت مارچ ہے لیکن مرد حضرات بھی اس میں شامل ہیں، عورت مارچ ہے مرد حضرات بھی شامل ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ عورتوں کو مساوی حقوق نہیں دیے جاتے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ عورت جو اپنے حقوق کے لیے جو ہے برسوں سے آواز اٹھا رہی تھی، اور اب جو ہے وہ آواز اٹھاتے ہوئے سڑکوں پر آنے پر بھی مجبور ہو گئی ہے۔ تو ہم مرد بھی صرف اسی لیے شامل ہیں کہ عورت کو جو ہے وہ انصاف نہیں مل رہا، جس کے اور تعلیم اور صحت کی وہ سہولیات نہیں مل رہی جو مردوں کو ملتی ہیں۔ اور اس سال کی جو تھیم ہے وہ عورت، بدرشاہی اور ماحولیت انصاف بھی اسی لیے رکھا گیا ہے کہ گزشتہ سیلاب میں ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح خواتین ہیں وہ بہت زیادہ مردوں کے مقابلے میں متاثر ہوئی ہیں، اور ان کو اس طرح صحت کی سہولیات نہیں ملی، نہ ہی راشن کے لیے، نہ ہی دیگر سہولیات جو حکومت کی طرف سے امداد ملی ہے۔ عورتوں کو اس کے مردوں کے برابر جو ہے وہ سمجھا گیا ہے۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ عورت کو جو ہے وہ برابری کے اگر مساوی حقوق کے اعلانات کیے جاتے ہیں تو وہ باہم فراہم بھی کیے جائیں۔ جی بالکل، عورتوں کے ساتھ جو ہے مرد کی زیادہ۔ میم کیا کہیں گی خواتین کے عالمی دن کے موقع پر؟ جی میں یہ کہوں گی کہ جنوبی پنجاب کی عورتیں بھی انسان ہیں اور ہمیں انہیں انسان سمجھنا چاہیے۔ آج عورت مارچ ہے، ہم عورت کے حق کے لیے نکلے ہیں، اپنی بچیوں کی تعلیم کے لیے نکلے ہیں، ان کی صحت کی تحفظ کے لیے نکلے ہیں، اور جو ماحولیاتی آلودگی پھیل رہی ہے اور ماحولیاتی تغیر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی پالیسیاں بناتے ہوئے خواتین کو بھی شامل رکھا جائے اور ان کے لیے بنایا جائے، اور اسپیشلی جو سرکاری زمینوں کی الاٹمنٹ ہے اس میں خواتین الاٹیوں کو بھی حصہ دیا جائے۔ جی بالکل، ان میں حصہ دیا جائے۔ مزید یہاں پر آگے چلتے ہیں، یہاں پر اور بھی خواتین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے اور جانیں گے کہ کیا کہیں گے۔ میم خواتین کے عالمی دن کے موقع پر کیا کہیں گے؟ عورت مارچ کیا جا رہا ہے۔ عورت مارچ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خواتین کو انسان سمجھا جائے، وراثت میں حصہ دیا جائے، ان کو تعلیم کی اور جاب کرنے کی آزادی دی جائے، اور مرضی سے شادی کر سکے اور ان پہ تشدد بند کیا جائے۔ بالکل، جیسا کہ آپ ان کی بات سن رہے ہیں، اس وقت اگر بات کی جائے تو ایک ٹرانسجینڈر کی بھی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ خواتین کی بڑی تعداد، مرد حضرات یہاں پر موجود ہیں، بچے یہاں پر موجود ہیں، اور ٹرانسجینڈر کمیونٹی یہاں پر موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر ایک بڑی تعداد اگر دیکھی جائے عورت مارچ میں، تو یہاں پر جو ہے مرد حضرات آپ کو زیادہ نظر آئیں گے۔ اور کہیں گے عورت مارچ کے بارے میں؟ سر یہ مارچ، عورت مارچ پاکستان میں مظلوم جو خواتین محنت کش عورتیں ہیں،
جن کو مساوی طور پر تنخواہ نہیں ملتی اور اجرتیں نہیں ملتی ہیں، اور ایک گھریلو جو مشقت ہے جس میں کپڑے دھونے سے لے کر کھانا پکانے تک یہ کوئی مشقت ہے اور اس کی کوئی محنت میں شمار نہیں کیا جاتا، اس کی کوئی اجرت نہیں لی جاتی. تو ہم چاہتے ہیں کہ عورتوں کے حوالے سے یہ بنیادی حقوق ہے، اس کو پورا کیا جائے. عورتوں کے ویسے بنیادی حقوق ہے. یہاں ٹرانسجینڈر کمیٹی میں ایسا موجود ہے، کیا کہیں گے؟ آپ ایک پڑھی لکھا خواجہ سرا ہیں، آپ بھی اس مارچ میں شامل ہیں. ہمیں صرف ایک ہی چیز چاہیے، وہ ہے برابری، برابر کے حقوق، برابر کے رائٹس، برابر کی پروٹیکشن، برابر کی آواز اور برابر کی سپیسز، کہ جس میں کوئی کمتر نہ ہو. اور تو مارچ ہے خواجہ سرائے میں، ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے، تو آپ صرف چند لوگ ہیں، آپ کی بقایا کمیونٹی اس وقت کدھر ہے؟ وہ حق آپ کے ساتھ کیوں نہیں کھڑی ہے؟ میرا خیال ہے ریپرزنٹیشن بھی بہت ضروری ہے، اور آہستہ آہستہ سب لوگ بھی آ رہے ہوں گے، کچھ لوگ راستے میں بھی ہیں، اور میرا خیال ہے ایک کی آواز بھی 100 کی آواز کے برابر ہو سکتی ہے. جی یہاں پر ایک اور بڑا منفرد سا بینر لگایا ہوا ہے. سر یہ لگایا ہوا ہے، بینر لگایا ہوا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے خواتین بے گناہ جیلوں میں بند ہیں، تو ہم آج کے مخصوص دن کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے حقوق کا بھی کے لیے آواز بلند ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بھی عام خواتین ہیں جس طرح کے دوسرے ہمارے سوسائٹی کے خواتین ہیں، وہ بھی اسی طرح کے خواتین ہیں، تو اس کے لیے بھی آواز اٹھانا چاہیے، اس کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں اپنانا چاہیے. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں. جی اس وقت میرے ساتھ جو ہے میڈم لائبہ موجود ہے. میم کیا کہیں گی؟ تمام خواتین مارچ کو لیڈ کر رہی ہیں، آپ آج مارچ کرنے کا مقصد بتائیں. آج خواتین کا عالمی دن بھی ہے. دیکھیے بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے باہر نکلے ہیں. یہ حقوق کی جنگ عورتوں کے لیے بھی ہے، خواجہ سراؤں کے لیے بھی ہے، اور ان مردوں کے لیے بھی ہے جو پسے ہوئے ہیں اس طبقے میں. ہم لوگوں نے اس سال اپنا جو پورا مارچ ہے وہ ماحولیاتی انصاف کے بارے میں کیا ہے، کیونکہ ذرائعی وسائل بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے اس سب سے. یہاں سیلاب آ رہے ہیں، یہاں پہ بارشیں زیادہ آ رہی ہیں، فصلیں متاثر ہو رہی ہیں، بھٹے متاثر ہو رہے ہیں، لوگ متاثر ہو رہے ہیں. تو ہم ان سب کے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے آج باہر نکلے ہیں. میسج کیا دینا چاہتی ہیں آپ؟ اس وقت اب نکلے ہوئے خواجہ سراب کے ساتھ ہے، مرد حضرات خاص طور پہ عورت مارچ میں شامل ہیں، میسج کیا لے کر نکلے ہیں؟ ہم صرف اتنا میسج لے کے نکلے ہیں کہ اس ملک کا قانون ہم سب کو برابر کا شہری سمجھتا ہے. ہم اس ریاست اور معاشرے سے کہتے ہیں ہمیں برابر کا شہری سمجھیں.